صحابی نے پوچھا مولا آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے جس میں اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یا علی وہ تو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا۔ علی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اب ھذا صفت العلم، ھذا لعب رسول اللہ، ھذا ما سقنی رسول اللہ ہے سقن زکا، یہ میرا سینہ علوم الہی کا گنجینہ ہے، یہ لعب پیغمبر چوسنے کا اثر ہے، انہوں نے مجھے ایسے بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ اب مجھ سے پوچھو کہ مولا بتائے کہ اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا، یہ دونوں ہاتھوں سے آدم کیسے بنا؟ علی اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں انا الذی، میں وہ ہوں جس کے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا۔ یا علی یا علی، مولا تمہیں سلامت ہے۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اچھا اگر یہ بلند آواز ہے تو ایک آہستہ سے صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اب آپ اپنے مذہب کی تاریخ قرآن سے نکالیں گے۔ میں وہ ہوں جس کے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا، میں نے گوندا، میں نے تیار کیا، میں قربان نہ ہو جاؤں ان دونوں ہاتھوں کے جن دونوں ہاتھوں سے بن کر آدم مسجود ملائک قرار پایا۔ اب میں یہاں جملہ روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، مجھ سے پوچھو مٹی سے بنا، میرے باپ سے پوچھو مٹی سے بنا، میرے باپ کا باپ مٹی سے بنا، جہاں تک پوچھتے چلے جاؤ گے مولانا کاہے سے بنے؟ کہا مٹی سے۔ کس کے بیٹے؟ کہا مٹی کے بیٹے۔ مولوی کے باپ سے پوچھو، کہا مٹی کا بیٹا۔ اس کے باپ سے پوچھو، کہے گا مٹی کا بیٹا۔ مفتی سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ مجتہد سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ فقیر سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ متقدمین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ متاخرین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ تبع تابعین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ تبع تابعین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ صحابہ سے پوچھو کہے سے بنے؟ کہا مٹی سے بنے۔ سابقون الاولون سے پوچھو، کہا مٹی سے بنے۔ فاروق اعظم سے پوچھو، کہا مٹی سے بنے۔ صدیق اکبر سے پوچھو، کہا مٹی سے بنے۔ صحابہ اکرام کی ساری فہرست سے پوچھو تم کہے سے بنے؟ کہا مٹی سے بنے۔ پوری توجہ دوستو، ان کی بات نہیں کرتا، میں تو انبیاء و مرسلین کی براہ راست بات کرتا ہوں۔ اے انبیاء تم کس کے بیٹے؟ کہیں گے آدم کے بیٹے۔ بہت توجہ، پورے مجمع کی توجہ۔ سارے انبیاء سے پوچھتا ہوں، اے انبیاء و مرسلین، ہم آپ کو علیہ السلام مانتے ہیں، آپ پر ہمارا ایمان ہے، آپ کاہے سے بنے؟ سب کہیں گے ہم مٹی سے بنے، آدم کے بیٹے ہیں۔ آپ کس کے بیٹے؟ ہم آدم کے بیٹے ہیں۔ تو میں سارے انسانوں کے باپ آدم سے پوچھوں، آدم تم کاہے سے بنے؟ آدم کہیں گے میں مٹی سے بنا۔ تو آدم تم کیا ہوئے؟ آدم کہیں گے میں مٹی کا بیٹا ہوا، میں مٹی کا بیٹا ہوا۔ اے علی کا مقابلہ اپنے جیسے گناہگار انسانوں سے کرنے والوں، اے علی کا مقابلہ آدم کے نالائق بیٹوں سے کرنے والوں۔ آدم مٹی کا بیٹا ہے، علی مٹی کا باپ ہے۔ جو ہے نا دوستو، بلند آواز سے مولا آپ کو سلامت ہے۔ ابھی پھر اس آیت پر ہم ذرا سے 10-5 منٹ آپ کو اور زحمت دیں گے، پھر نتیجے اس کریں گے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ بھئی اب قرآن کی آیت کے ترجمے میں تو کوئی خطابت نہیں ڈالی جا سکتی نا، اس پہ تو آپ ہی کو غور کرنا ہے۔ استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا،
کیا تو بھی آلین میں ہو گیا؟ آلین عین الف لام یہ نون، آلین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ آلین ہے علی کی جمع، ہائے ہائے، علی کے معنی بڑا، علی کے معنی عظیم، علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی افضل، علی کے معنی بلند، علی کے معنی برتر، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا۔ اب ترجمہ سن لیا آپ نے، اب اس پر غور فرما لیجئے۔ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ دوستو یہ قرآن مجید کے حافظوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اپنے مذہب کی تاریخ یہیں سے نکالنا ہے، ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ لوگوں کی پیدائش سے پہلے کون سے بڑے لوگ ہیں؟ ابھی تو آدم پیدا ہو رہے ہیں نا، آدم کی تخلیق کا واقعہ ہے نا، تو آدم کی خلقت کے موقع پر تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ آدم کی تخلیق سے پہلے کون سے بڑے لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے خدا ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم کچھ ایسے بڑے لوگ موجود تھے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گا، آگے تفسیر کروں گا مذہب شیعہ کی تاریخ بتانے کے لیے۔ کچھ ایسے بڑے لوگ موجود تھے کہ جو آدم سے پہلے موجود تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، مگر ان بڑے لوگوں پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ تو عزیزان محترم قرآن کہہ رہا ہے کیا تو بھی بہت بڑوں میں شامل ہو گیا، بہت بڑے لوگوں میں شامل ہو گیا؟ اب یہ بات صرف یہاں چھوڑ کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ زمین پر خون خرابہ پھیلائے گا، یہ زمین پر خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کو یہ کہا پروردگار عالم نے کہ آدم کے مقابلے میں اپنے سجدے مت لاؤ، اپنی عبادت مت لاؤ، اپنی ریاضت مت لاؤ۔ آدم کے مقابلے میں اگر لانا ہے تو اپنا علم لے کر آؤ، تم بھی اپنا علم پیش کرو، آدم بھی اپنا علم پیش کرے۔ فرشتوں نے علم آدم کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر کے کہا پروردگار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحان تو صرف تیری ذات ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں عطا۔ پوری توجہ، بہت بڑا موضوع، چند جملوں میں سمیٹ کر نتیجہ دے رہا ہوں۔ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا تو آواز قدرت آئی، قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اللہ اللہ، مذہب شیعہ کی تاریخ اسی آیت سے نکلے گی دوستو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ فرشتے نہیں جانتے، انہیں یہ اسماء بتاؤ، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں پڑھاؤ، یہ نہیں جانتے، انہیں سمجھاؤ۔ اب آدم پڑھا رہے ہیں۔ دوستو خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، یہاں آدم پڑھا رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں، آدم سمجھا رہے ہیں، فرشتے سمجھ رہے ہیں۔ آدم استاد ہے، فرشتے شاگرد ہیں۔ اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آدم نے کیا پڑھایا؟ آدم نے وہ اسماء بتائے کیا؟ یہ تو آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ آدم نے پڑھایا کیا؟ کون سا عمل کیا؟ یہ مولوی جو کہتا ہے عمل کرو، عمل کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جہاد کرو، زکاتیں دو تو اللہ عزتیں دے گا، جیسا عمل کرو گے ویسی عزت ملے گی۔ مجھے قرآن کی اس آیت سے ثابت کر دو کہ آدم نے کون سا عمل کیا تھا جو آدم کو مسجود ملائک قرار دیا گیا؟ آدم نے کون سا عمل کیا تھا؟ کوئی نماز پڑھی آدم نے؟ کوئی روزہ رکھا آدم نے؟ ابھی جب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں ابھی تو زمین پر بھی نہیں آئے، ابھی تو کسی کو مسلمان بھی نہیں کیا، ابھی تو کوئی مصیبت بھی نہیں اٹھائی، ابھی تو کوئی سجدہ بھی نہیں کیا۔